پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب موٹر کار کی ایجاد اور گوٹلیب ولہم ڈیملر کی زندگی، اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 19 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ یہ رقم انہیں ڈوئٹس اے جی گیس انجن فیکٹری سے ملازمت ختم ہونے کے بعد نکولس آگسٹ اوٹو سے ان کے کاروباری حصص کے نتیجے میں موصول ہوئی تھی۔ گوٹلیب ولہم ڈیملر نے اپنے اس نئے خرید کردہ کاٹیج کو ایک ورک شاپ میں تبدیل کر دیا، جس پر ان کے پڑوسیوں نے ان کی مشکوک سرگرمیوں پر اعتراض کرتے ہوئے پولیس کو ان کی شکایت لگا دی۔ لیکن جب پولیس نے گوٹلیب ولہم ڈیملر کی غیر موجودگی میں ان کے مالی سے ان کے گھر کی چابی حاصل کرنے کے بعد ان کے اس گھر اور ورک شاپ کی تلاشی لی، تو انہیں وہاں پر سوائے انجنوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس دور میں انجنوں کے لیے صرف لوبریکیٹنگ آئل اور مٹی کا تیل ہی دستیاب ہوا کرتا تھا۔ البتہ ایک پیٹرولیم کیمیکل جس کا نام لیگرائن تھا، وہ صرف ایک کیمسٹ شاپ یا فارمیسی میں ہی دستیاب ہوا کرتا تھا، جسے اس دور کی عام زبان میں ہلکا پیٹرول یا لیسٹ بنزین کہا جاتا تھا، اور اس ہلکے پیٹرول میں جلنے کی صلاحیت موجود تھی۔ ڈیملر کمپنی کے موجودہ پروجیکٹ مینیجر ٹیکنالوجی اور قدیم کاروں کے ایک ماہر مائیکل پلیگ کے مطابق اس ہلکے پیٹرول کا کیمیکل فارمولہ این ہیکسین تھا۔ دسمبر سن 1883 میں گوٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ اپنی کین اسٹارٹ کی اس ورک شاپ میں ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو کہ لیگرائن یعنی ہلکے پیٹرول سے چلتا تھا۔ 16 دسمبر سن 1883 کو گوٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ نے اپنا یہ نیا ایجاد کردہ گیس انجن پیٹنٹ کروا لیا۔ اس گیس انجن کی چکردار موٹر کی حد رفتار اس وقت 750 چکر فی منٹ تھی، جسے بعد میں آنے والے 4 سالوں میں بڑھا کر 900 چکر فی منٹ تک لے جایا گیا تھا۔ سن 1884 تک گوٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ نے مل کر اس طرح کے مزید 3 اور گیس انجن بھی بنا لیے تھے، جن میں سے ایک گیس انجن میں انہوں نے بعد میں ایک فلائی ویل کا اضافہ بھی کر دیا تھا۔ سن 1897 تک ان گیس انجنوں کو ایک ہاٹ ٹیوب کی مدد سے سٹارٹ کیا جاتا تھا، لیکن سن 1897 میں ہی ان گیس انجنوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے جرمنی کی ایک مشہور کمپنی بوش کمپنی نے ایک جدید برقی اگنیشن نظام ایجاد کر لیا تھا، جو بعد میں بننے والے تمام گیس انجنوں میں استعمال کیا جانے لگا تھا۔ سن 1885 میں گوٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ نے اس گیس انجن کی مدد سے دنیا کی سب سے پہلی 2 پہیوں سے چلنے والی گاڑی، جس کا نام زوائی ریڈ رائٹ ویگن تھا، ایجاد کر لی۔ دنیا کی اس سب سے پہلی 2 پہیوں سے چلنے والی گاڑی کے گیس انجن کی خصوصیات مندرجہ ذیل تھیں۔ نمبر 1، ہارس پاور 0.5 ہارس پاور یعنی 0.37 کلو واٹ یا 0.51 پی ایس یا 370 واٹ۔ نمبر 2، انجن سلنڈر 264 سی سی
یعنی 16 کیوبک انچ یعنی 58 ملی میٹر بائی 100 ملی میٹر بائی 3.9 انچ۔ نمبر 3 ایئر کولنگ کا نظام۔ نمبر 4 بڑے سائز کے کاسٹ آئرن سے بنا ہوا فلائی ویل۔ نمبر 5 سرفیس کاربوریٹر۔ نمبر 6 ہاٹ ٹیوب اگنیشن کا نظام۔ نمبر 7 کیم آپریٹڈ ایگزاسٹ والوز۔ نمبر 8 دوڑنے کی حد رفتار 600 راؤنڈ فی منٹ۔ نمبر 9 مجموعی وزن 50 کلو گرام یا 110 پاؤنڈز۔ نمبر 10 اونچائی 76 سینٹی میٹر یا 30 انچ۔ سن 1885 میں ہی گاٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ نے مل کر ایک ایسا کاربوریٹر ایجاد کیا تھا جس میں گیس ایندھن کے ساتھ ہوا کو ملانے کا نظام بھی موجود تھا۔ سن 1885 میں ہی گاٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ نے مل کر دنیا کی سب سے پہلی 2 پہیوں سے چلنے والی گاڑی کے گیس انجن کو مزید بڑے سائز میں تخلیق کر دیا، جس کے سلنڈر کا سائز 100 سی سی اور اس کی طاقت 1 ہارس پاور یا 600 راؤنڈ فی منٹ تھی۔ اس گیس انجن کا نام گرینڈ فادر کلاک رکھا گیا تھا، کیونکہ گاٹلیب ولہم ڈیملر کا خیال یہ تھا کہ اس گیس انجن کی شکل بڑے سائز کے پینڈولم والے گھڑیال سے ملتی جلتی ہے۔ سن 1885 میں ہی گاٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ نے اپنے اس گرینڈ فادر کلاک کے گیس انجن کو مزید چھوٹے سائز میں تخلیق کر کے اوپری صفحات میں تحریر کردہ اپنی گیس انجن کی مدد سے چلنے والی دنیا کی سب سے پہلی 2 پہیوں سے چلنے والی گاڑی، جس کا نام زوائی رائٹ ویگن تھا، میں گاڑی تیار کی تھی، جس کی حد رفتار 12 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تھی۔ سن 1886 میں گاٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ نے مل کر ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جسے آج تک دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 29 جنوری سن 1886 کو گاٹلیب ولہم ڈیملر نے اپنی کین اسٹارٹ کی ورک شاپ میں 4 پہیوں سے چلنے والی ایک ایسی گاڑی ایجاد کر لی تھی جس میں 2 عدد گیس انجن نصب کیے گئے تھے۔ اس 4 پہیوں سے چلنے والی نئی ایجاد کردہ گاڑی کا نام گاٹلیب ولہم ڈیملر نے موٹر ویگن رکھا تھا۔ موٹر ویگن کی قوت اور استعداد 1.1 ہارس پاور یعنی 0.82 کلو واٹ یا 1.1 پی ایس تھی۔ موٹر ویگن کی بگی کا ڈیزائن فیٹن کیریج کی طرز کے انداز میں تیار کیا گیا تھا۔ اس گاڑی کی سیٹیں اسٹٹگارٹ جرمنی کی مشہور زمانہ کمپنی ویمف اینڈ سنز نے تیار کی تھیں، اور اس کے دونوں گیس انجنوں کی تنصیب اسلنگن کی مشین فیکٹری میں کی گئی تھی، جبکہ اس کے پچھلے دونوں پہیے انجن کے ذریعے 2 الگ الگ وہیل بیلٹوں کے زور پر شافٹوں پر گھمائے جاتے تھے۔ 8 مارچ سن 1886 کو گاٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ خفیہ طور پر ایک امریکی ساختہ فیٹن گھوڑا گاڑی کی ایک خالی سٹیج کوچ یا کیریج ولہم ویمف اینڈ سنز کی فیکٹری سے لے کر اپنی ورک شاپ میں آئے تھے۔ ولہم میباخ نے اپنے ناراض پڑوسیوں کو بتایا تھا کہ گاٹلیب ولہم ڈیملر اپنی پیاری بیگم ایما کوڈس کو ان کی سالگرہ کے موقع پر یہ سٹیج کوچ انہیں تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ولہم میباخ نے اپنی ورک شاپ میں بذات خود ان 2 گیس انجنوں کے اس فیٹن کیریج میں نصب کیے جانے کے عمل کی نگرانی کی تھی۔ یہ دونوں 1.1 ہارس پاور قوت کے انجن تھے، جن کی استعداد 462 سی سی یا 28 کیوبک انچ طاقت کے تھے، جن کے سلنڈر کا قطر 208 انچ بائی 4.7 انچ یا 70 mm بائی 120 mm تھا،
اور یہ گاٹلیب ولہم ڈیملر کے تیار کردہ وہی گرینڈ فادر کلاک گیس انجن تھے جنہیں اس اسٹیج کوچ میں نصب کیا جا رہا تھا۔ ان گرینڈ فادر کلاک گیس انجنوں کی تنصیب کے بعد یہ اسٹیج کوچ 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک ہموار شاہراہ پر دوڑ سکتی تھی۔ 8 مارچ سن 1886 کے روز گاٹلیب ولہم ڈیملر نے اپنی اس موٹر ویگن کا پہلا ٹیسٹ انٹرٹورکھائم کے مقام پر کیا تھا، جہاں پر اب MHP ارینا واقع ہے، اور یہ جگہ اس سے قبل یعنی 1993 سے لے کے 2008 کے درمیان گاٹلیب ولہم ڈیملر اسٹیڈیم کہلاتی تھی، جہاں پر فٹ بال کے کئی بین الاقوامی مقابلے منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر کی اس نئی ایجاد کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے عوام کا ایک جمع غفیر انٹرٹورکھائم کی شاہراہ کے مقام پر امڈ آیا تھا۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر کی اس کار کو ولہم میں باغ چلا رہے تھے، جبکہ گاٹلیب ولہم ڈیملر مسافروں کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عین اسی روز ایک اور جرمن آٹو موبائل انجینئر جن کا نام کارل بینز تھا، انہوں نے بھی اپنی گیس انجن سے چلنے والی کار عین اسی روز ایجاد کی تھی جس روز گاٹلیب ولہم ڈیملر نے اپنی اس ایجاد کردہ کار کا عملی عوامی مظاہرہ پیش کیا تھا۔ کارل بینز نے بھی اپنی یہ گیس انجن والی کار گاٹلیب ولہم ڈیملر کی طرح ہی اپنی ذاتی اور انفرادی کوشش سے ایجاد کی تھی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کارل بینز نے اپنی یہ کار مینہائم کے مقام پر ایجاد کی تھی، جو کہ کینسٹاڈ سے محض 60 میل کی دوری پر واقع ہے نا دلچسپ اور حیرت انگیز بات۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر کی ذاتی زندگی، صحت اور موت۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر کو 58 برس کی عمر میں غالباً 1892 یا 1893 میں دل کا ایک دورہ پڑا تھا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں تازہ آب و ہوا کو حاصل کرنے کی غرض سے انہیں اٹلی کے شہر فلورنس جانے کا مشورہ دیا تھا۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر جب فلورنس پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات اس ہوٹل کی ایک 38 سالہ خوبصورت بیوہ مالکن لینا ہارٹمن سے ہو گئی۔ تو تب گاٹلیب ولہم ڈیملر انہیں اپنا دل دے بیٹھے، اور پھر دوسری طرف لینا ہارٹمن بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئیں۔ 8 جولائی سن 1893 کو گاٹلیب ولہم ڈیملر اور لینا ہارٹمن نے شادی کر لی، اور پھر وہ دونوں اپنی شادی کا ہنی مون منانے کے لیے امریکہ کے شہر شکاگو کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پر اس وقت ایک بین الاقوامی تجارتی نمائش جاری تھی جس کا نام ورلڈ کولمبین ایگزیبیشن تھا۔ لینا ہارٹمن گاٹلیب ولہم ڈیملر کی دوسری بیوی تھی۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر کی پہلی بیوی کا نام ایما کوڈس تھا، اور ان کی یہ شادی سن 1867 میں ہوئی تھی۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر نے لینا ہارٹمن سے دوسری شادی سن 1893 میں کی تھی۔ اس وقت ایما کوڈس کی سن 1889 میں وفات ہو چکی تھی۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر کی وفات جرمنی کے شہر اسٹٹگارٹ میں سن 1900 میں 65 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ گاٹلیب ولہم ڈیملر نے کہ اپنی ان دونوں بیویوں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پال ڈیملر، نمبر 2 ایڈولف ڈیملر، نمبر 3 لیفٹیننٹ گاٹلیب ڈیملر، نمبر 4 ایملی ڈیملر، نمبر 5 ایما فریڈرک فافلن۔ ختم شد۔